تو مسکراتے ہوئے فرمایا میرے نبی نہیں دیے عمر کیسے دے گا؟ حضور کا خواب علی نے دیکھا، اور صبح بیان کرنے والے کون؟ تو کتنی ضرورت ہے کہ حضرت عمر کہہ رہے ہیں کہ مجھے سورہ بقرہ کو سمجھنے کے لیے 18 سال لگے۔ اب بتاؤ ہمارے بچوں کی ایمان کے لیے قرآن کی کتنی ضرورت ہے؟ آ رہی بات سمجھنے؟ پڑھنے والے صحابہ، پڑھانے والے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر۔ جگہ بھی کون سی؟ جگہ بھی کون سی؟ مسجد حرمین شریفین، بیت اللہ میں تو دار ارقم، مسجد نبوی میں صفہ، ایک نماز پر 50,000 نماز کا ثواب، اور ایک نماز پر 1,00,000 کا ثواب مکہ حرم، اور فرماتے ہیں کہ مسجد نبوی میں ایک نماز 50,000 نماز ہوگی۔ ایسی پاکیزہ جگہ صفہ۔ اچھا، اس کے بعد نصاب کیا ہے؟ ارے بھائی سنو یار، میری بات علمی بات ہے مگر موٹا موٹا عرض کر رہا ہوں یہ میں آپ کے سامنے۔ نصاب کیا ہے؟ نصاب سے مراد کیا پڑھا رہی؟ ایل کے جی میں کیا پڑھا رہی؟ یو کے جی میں کیا پڑھا رہی؟ فرسٹ اسٹینڈرڈ میں کیا پڑھا رہی؟ ایس ایل سی میں کیا پڑھا رہی؟ فرسٹ پی یو سیکنڈ پی یو میں کیا؟ ایک نصاب ہوتا ہے نا، سائنس ہے، یہ ایک نصاب ہوتا ہے کہ بھئی کیا کتاب کہا اللہ نے قرآن اتارا، اور یہ کیسی کتاب اتارا؟ اللہ اکبر۔ سب کتابیں اتاری تو کتاب اللہ کہا، انجیل اتاری تو کتاب اللہ کہا، تورات اتاری تو کتاب اللہ کہا، زبور اتاری تو کتاب اللہ کہا، جب قرآن اتارا تو کہا کتاب اللہ بھی کہا، کلام اللہ بھی کہا۔ کہا یہ میری کتاب بھی ہے اور یہ میرا کلام بھی ہے۔ وہ دیا نصاب، پڑھا صحابہ کو۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ کون سا نصاب دیا پہلے؟ ارے سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ پڑھانے والے استاد، پڑھنے والے شاگرد، جگہ، چوتھی چیز نصاب، کتاب، وہ قرآن، مکی آیتیں، مدنی آیتیں، قرآن اتارا۔ اور پانچویں چیز میں آپ کو بتاؤں، فرمایا کتاب اتارا، استاد دیے، شاگرد بھی تھی، جگہ بھی دی، امتحان بھی لیا۔ ہمارا امتحان ہوا ہے نا بچوں کا، پہلے نمبر پر قرآن ختم کیے ہیں۔ اچھا، امتحان بھی لیا۔ امتحان کون لے رہا ہے؟ امتحان کون لے رہا ہے؟ امتحان اللہ لے رہا ہے۔ کس کا؟ وہ پڑھنے والے صفہ، وہ صحابہ کا۔ قرآن اتار کر، اور قرآن اتار کر یہ سمجھا رہا کہ اب میں تمہارے ایمان کو بھی دیکھوں گا، تمہاری عبادتوں کو بھی دیکھوں گا، تمہاری زندگیوں کو بھی دیکھوں گا۔ آزمائش کے موقع پر دکھایا صحابہ کو امتحان لے کر، اور وہ صحابہ امتحان لے کر امتحان میں۔ اسی لیے اللہ کی اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس کسی نے آ کر سوال کیا، اماں جان حضور کے گھر کے باہر کی زندگی کو ہم نے دیکھا ہے مگر اللہ کے نبی کے گھر کے اندر کی زندگی کو ہم نے نہیں دیکھا، آپ جانتی ہیں کہ حضور کے گھر کے اندر کی زندگی کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے گزارا یہ آپ بتائیے۔ تو اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میرے نبی کی زندگی گھر کی دیکھنا چاہتے ہو تو قرآن کھول لو، میرے نبی کی گھر کی زندگی نظر آ جائے گی۔ ساری کامیابی کا دار و مدار اللہ نے امتحان لیا۔ اور آگے کی بات میں آپ کو سمجھاؤں، آج ہمیں نے 10 بچوں کو یا 11 بچوں کو سند دیا نا، اب سند دینے والا بھی اللہ تھا، قرآن نے بیان کیا سند، رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ۔ اللہ اکبر، یہ ہے اصل زندگی۔ الحمدللہ ہمارے یہاں اساتذہ ہیں، ہمارے یہاں پڑھنے والے بچے ہیں، ہمارے یہاں پر ماشاءاللہ جگہ مسجدوں میں مکاتب قائم ہوئے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ الحمدللہ نصاب بھی کیا ہے؟ وہ قرآن جو اترا صحابہ پر وہی نصاب، یعنی جو قرآن جو حضور پر اترا اور صحابہ کو پڑھایا وہی نصاب آج ہمیں یہاں پڑھایا جاتا ہے۔ جس دن یہ 4 چیزیں قائم ہو گئی، ہمارے بچے بھی صحابہ کے بچوں کی طرح سے نظر آئے۔ موٹی موٹی بات سمجھنے کے لیے عرض کر رہا ہوں، اس کی عظمت رکھو، اپنے بچوں کو مکاتب سے خوب جوڑو، مدارس سے اپنے بچوں کو جوڑو، ہمارے بچوں کو قرآن سے ایسا وابستہ لگاؤ تاکہ ہمارے بچے تو بہرکیف وقت نہیں ہے کیونکہ بچوں کے پروگرام بھی باقی ہے، بس یہ 2-3 باتیں آپ کے سامنے عرض کر کے اپنی بات ختم کر دیتا ہوں۔ کم سے کم آپ یعنی آپ کے سامنے 6 ہمارے بڑوں کی امانت ہے،
جو آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں. آپ کوشش کرو انشاءاللہ یہ 6 چیزیں اپنے بچوں میں لائیں گے. بولو انشاءاللہ. کوشش کریں گے نا انشاءاللہ؟ ہاں کوشش اتنی کرو کہ انشاءاللہ وہ 6 چیزیں ہمارے بچوں کے اندر ہم لے کر آئیں گے. آج کم سے کم اتنا تو سمجھ کر چلے جاؤ کہ وہ 6 چیزیں ہم لے کر آئیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے بھائی؟ انشاءاللہ ارادہ کریں گے انشاءاللہ. پہلی چیز ہمارے بڑوں نے ایک بات بیان فرمائی کہ ہمارے بچوں کو آج فتن کے زمانے میں ہمارے بچوں کو جو چیز لانا ہے وہ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہمارے بچوں کو اللہ کی محبت لانا ہے. یہ بنیادی بات میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہ رہا ہوں. یہ خریوں کے اندر اس بات کو میں علماء سے بھی کہتا ہوں کہ جہاں پر بھی آپ کا اجلاس ہو رہا ہو ان باتوں کا تذکرہ کریں. بچپن ہی سے مکاتب کے ذریعے سے اور اپنے گھروں کے اندر اللہ کی محبت کو اتنی اپنے بچوں کو بٹھائے کہ کہیں غیر پر ہمارے بچیوں اور بچیوں کی نظر نہ چلی جائے. آج آپ کے سامنے عرض کرنا چاہ رہا ہوں اس لیے کہ اگر ہم نے اپنے بچوں کے ایمان کو بچایا اور ہم نے اپنے بچوں کے ایمان کو سکھایا اور ہم اپنے بچوں کے دلوں کے اندر اللہ کی محبت پیدا کی تو یاد رکھ لو ہمارے بچوں کا ایمان محفوظ رہے گا. ورنہ یاد رکھ لو خون کے آنسو رونے پڑیں گے. خون کے آنسو رونے پڑیں گے. اگر دلوں کے اندر ہمارے بچوں کے ایمان اور اللہ کی محبت کو نہیں بٹھایا تو ان قریب دیکھا جائے گا کہ ہمارے بچے ایمان کو بھی چھوڑ دیں گے. آج حالات سن نہیں کانوں میں آوازیں پڑ رہی ہے. فرماتے ہیں کہ سنائی نہیں دے رہا ہے کہ فلاں سے مذہب کو چھوڑ دیا, اسلام کو چھوڑ دیا. سنا نہیں. اس کی سب سے بڑی بنیاد آج ہمارے زبانوں سے نکل جاتا ہے مر گئی بچی ہمارے واسطے, چلی گئی ہے جانے, آج کے بعد ہمارا کیا بھی تعلق نہیں. بولنا آسان ہے. 18-19 سال اور 21-20 سال کی جو زندگی آپ نے اپنے گھر میں اپنے بچوں کے جسم کو بنایا, کاش ایمان کو سجا دیتے, کاش ان کے بچوں کے دلوں میں ایمان بسا دیتے, کاش ان بچوں کے دلوں کے اندر اللہ کی محبت پیدا کر دیتے تو آج ارتداد نہ آتا. ہماری بچیاں اسلام کو نہ چھوڑ دی. آج ہمارے بچے سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ کی عظمت کو, اللہ کی محبت کو ہمارے بچوں کے دلوں میں نہیں بٹھایا, ایمان کی عظمت کو ہمارے بچوں کے اندر نہیں بٹھایا. آج جس کی وجہ سے دیکھنے یعنی خواہشات پر چلتے ہوئے ہمارے بچے جو ہے نا غیر مذہب کو قبول کرتے ہوئے جا رہے ہیں. میری آپ سے گزارش ہے کہ اپنے بچوں کے اندر اللہ کی محبت کو پیدا کریں. اور دوسری بات جو ہمارے بڑوں نے بیان کی ہے مختصر سنا رہا ہوں, فرماتے ہیں کہ اس بات کو اچھی طریقے سے یاد رکھ لو. دوسری بات بیان فرمائی ہمارے بچوں کے اندر اللہ کا ڈر لاؤ, ہمارے بچوں کے اندر اللہ کا ڈر پیدا کرو, ہمارے بچوں کے اندر اللہ کا ڈر پیدا کرو. ورنہ گناہوں کا ماحول ہے, دلدل ہے گناہوں کے. فرماتے ہیں کہ آج ہمارے بچوں کے اندر اللہ کا خوف نہیں ہے جس کی وجہ سے آج نشے کے عادی بنتے. آج ہمارے بچے فرماتے ہیں کہ غیروں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہو گیا. آج حال ہمارے بچوں کا کیسا ہے جس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے بچوں کی, میں اس لیے عرض کرنا چاہ رہا ہوں, فتنوں کے زمانے میں تنہائیوں میں بھی بچوں کے گناہ ہوتے ہیں, تنہائیوں میں بھی بچوں کے گناہ ہوتے ہیں. اپنے بچوں کا اللہ کا ڈر لاؤ بیٹا, اللہ دیکھ رہا ہے. تم رات کی تنہائیوں میں ہو, کمرہ بند ہو, مگر تمہارا اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. اللہ کا ڈر خوف پیدا کرو اپنے بچوں کے اندر. جیسا کہ ایک چھوٹا سا بچہ آ گیا تو بہنوں سے کہتا تھا چھوٹی چھوٹی لکڑیاں میری ماں جلا کر پہلے بڑی لکڑیوں کو آگ لگاتی ہے. ڈر ہو رہا ہے کہ پہلے چھوٹے بچوں سے جہنم جلا کر بڑوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا. یہ خوف کیسے آیا ان بچوں کے اندر؟ اپنے بچوں کے اندر خوف پیدا کرو, ورنہ قدم اٹھانے سے پہلے بچے سوچیں گے یہ غلط راستہ ہے یہ صحیح راستہ ہے. اگر اللہ کا ڈر نہیں ہے دل مردہ ہو جائیں گے. ہمارے بچوں کے اندر اللہ کا خوف پیدا کرو. اور تیسری بات میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں, فرمایا تیسری بات تو یہ ہے کہ ہمارے بچوں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو دلوں کے اندر بٹھائے تاکہ سنتوں کا شوق ہمارے بچوں کے اندر پیدا ہو, ہمارے بچوں کے اندر سنتوں کی اہمیت آئے اور ہمارے بچے سنتوں کو عظمت سے کرنے والے بنے. اور ہماری بچیاں اور ہمارے بچے فرماتے ہیں کہ سنتوں میں اتنا شوق ان کے اندر آ جائے کہ ہمارے بچوں کے اندر اتنی محبت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آ جائے کہ سمجھنے لگے کہ یہی سنتوں میں ہماری کامیابی ہے ورنہ تو ہلاکت ہے. یہاں ہمارے بچے سمجھ جائے. ورنہ یاد رکھ لو حضور کے طریقے کو بھی ہمارے بچے ایک دن آئے گا, محبت نہیں ڈالی, صاف عرض کر رہا ہوں محبت نہیں ڈالی تو یہ سنتوں کو بھی حقارت سے دیکھیں گے.
اور جس جس سنتوں کو ہمارے بچے حقارت سے دیکھیں گے، حقارت سے ہمارے بچے دیکھیں گے،